الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حضرات محترم، اللہ مالک نے حضرت انسان کو دنیا کے اندر صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد جو بیان فرمایا ہے وہ یہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو جو تخلیق کیا ہے، انہیں جو بنایا ہے، اس کا جو خاص مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ میری عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ یاد رکھیں، ہم ایک ایسے وقت میں زندگی کا وقت گزار رہے ہیں، ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جسے میڈیکل سائنس اور ترقی کی معراج قرار دیا جا رہا ہے، اور زندگی کی دوڑ کے اندر انسان یہی سمجھتا ہے کہ جو جتنا بڑا بزنس مین ہے، جتنا بڑا انجینئر ہے، جتنا بڑا ڈاکٹر ہے، جتنا بڑا کاشتکار ہے، وہ اتنا کامیاب انسان ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ تو زندگی کا متاع ہے، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم نے سوچ لیا ہے۔
ہم اپنی زندگی کا مطمع نظر، اپنی زندگی کی معراج، اپنی زندگی کی ترقی، اپنی زندگی کی انتہا یہی سمجھتے ہیں۔ جو انسان دنیا میں جتنی ترقی کی منازل کو طے کرتا ہے وہ اتنا لکی اور خوش قسمت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس کائنات میں ہر چیز کو ہمارے تابع کیا، انسان کی آسائش اور آرام کے لیے، اس کے کھانے پینے رہنے کے لیے سارے بندوبست فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ تیری زندگی کی معراج، تیری زندگی کی انتہا یہ نہیں ہے کہ تو زندگی کا مال و متاع اکٹھا کرے، تیری زندگی کی معراج یہ ہے کہ تیرا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو جب ہم اس پہلو پہ سوچتے ہیں، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے، ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو بڑی پسماندگی میں محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی دنیا کے معاملات دیکھیں تو ہر آنے والا دن ہمارے لیے اللہ بہتر کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اور اللہ کا تعلق جو ہے یہ مضبوط ہونے کے بجائے ہر زندگی کے آنے والے دن میں دور سے دور کٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہی تعلق جوڑنے کے لیے، انسان کو اس کے رب سے ملانے کے لیے، انسان کو اپنے رب کی پہچان کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اپنے وقت میں آ کے لوگوں کو یہی بتلاتا رہا، لوگوں لا الہ الا اللہ، کائنات میں کوئی کچھ نہیں سوائے اللہ رب العزت کے۔ انسان کی زندگی کا مطمع نظر صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے، اس کی زندگی کی انتہا، اس کی ترقی کی معراج یہ ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ آپ دیکھیں، بظاہر اگر دیکھا جائے، جب انسان سجدے میں پڑتا ہے، انسان کا پاؤں یہ سب سے انسان کا نچلا دڑ ہے، اور انسان کا سر اس کا سب سے اوپر والا حصہ، عزت والا حصہ ہے۔ اپنے سر کو کسی کے سامنے جھکانا انسان اپنی توہین سمجھتا ہے، لیکن یہی سر انسان اپنے پاؤں کے برابر رکھ کے اپنے رب کے حضور اگر تعظیم کرے تو اس کی معراج اور انتہا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا انسان وہ لگتا ہے جب وہ اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ پہچان کون کرواتا ہے؟ اللہ کے انبیاء وہ ہیں، وہ پاک باز ہستیاں ہیں جنہوں نے انسانوں کی تربیت کی۔ بہت سے لوگوں نے ان کی تربیت کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، اور وہ خوش نصیب ٹھہرے، دنیا میں بھی ان کا مقدر اچھا بنا اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں وہ مہمان بنے۔ لیکن کچھ ایسے نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی، اپنی زندگی میں انہیں لاگو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اپنی زندگی کا حصہ ہی نہیں تصور کیا۔ تو ایسے حالات میں اللہ انہیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت واضح طور پہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسانوں اور جنوں میں کثیر ایسے ہیں جو پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا سورۃ اعراف ہے، اللہ رب العزت 9واں پارہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جن اور انسان پیدا ہی جلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ مالک کیا کیا انہوں نے؟ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یعقلون بها، میں نے دل دیا ہے سمجھتے نہیں، ولہم اعین، آنکھیں دی ہیں، لا یبصرون بها، دیکھتے نہیں ہیں، ولہم آذان، میں نے کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، یہ کوئی انسان ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ جانور ہیں،
بل ہم اضل، نہیں، جانور بھی اپنی کچھ نہ کچھ ڈیوٹی ادا کرتا ہے، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اولئک ھم الغافلون، یہ اپنی زندگی کے مقصد سے ہی غافل ہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی انسانیت غفلت کی نیند سو گئی، جب بھی انسانیت جہالت کے اندھیروں میں بھٹک گئی، جب بھی انسانیت ضلالت اور گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئی، اللہ نے اس پہ ضرور احسان فرمایا، اپنے نبیوں کو بھیج کے، اپنے رسولوں کو بھیج کے ان گہرائی کی، ان ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے انہیں نکالا، انہیں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو رستہ دکھایا۔ اللہ نے کہ ہر نبی نے اپنے وقت میں یہی کام کیا، اور سارے انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ماٹو بھی یہی تھا کہ لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کے رستوں سے نکال کے آپ انہیں ہدایت اور خوبصورت رستوں پہ ڈالتے۔ آپ نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے پورے لوگ بھاگ بھاگ کے جہنم میں خود چھلانگے لگا رہے ہیں اور میں ان کی کمروں کو پکڑ کے انہیں آگ سے بچا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری مثال یہ ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے کے قابل ہے، ہمیں احساس ہوگا کہ شاید ہم بھی غلطی وہی نہیں کر رہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مبعوث ہوئے تھے، جہاں آپ کو اللہ نے پیدا کیا، وہ دنیا کی سب سے پاکیزہ بستی تھی مکہ مکرمہ، اور اس کے رہنے والے لوگوں کے اندر ایک بڑا ظلم تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ بیت اللہ کی تولیت ہمارے ہاتھ میں، ہم جو مرضی کریں، ہمارے لیے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ ہماری پھر بھی تعظیم کریں، ہم پھر بھی مذہبی ہیں، ہم پھر بھی اچھے لوگ ہیں، چونکہ کعبہ ہمارے پاس ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بات تسلیم نہیں کی۔ اللہ نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، جو بھی پہلے لوگ تھے، لفی ضلال مبین، سارے کے سارے واضح گمراہی میں تھے۔ اب گمراہی کیا تھی، اس بات پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اس وقت افریقہ، ایشیا، روس، مغرب، یہ دنیا کی انتہائیں تھی، اور باوجود اس بات کے کہ سفر کی صعوبتیں بڑی تھی، لیکن مکہ کے تاجر اتنے تیز تھے، اتنے بڑے، ان کے پاس اتنی لمبی ٹریڈنگ تھی، اتنے مضبوط تھے معاش کے معاملے میں کہ افریقہ سے لے کر ایشیا تک، مغرب سے لے کر مشرق تک، ہر جگہ ان کے قافلے اترا کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے اسے ترقی کی معراج نہیں کہا، انسانیت کی انتہا نہیں کہا۔ اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ واضح گمراہی میں تھے۔ گمراہی کیا تھی؟ جب انسان کو کچھ نہ سمجھے، جب انسانیت اپنے بھائیوں کی تذلیل کرے، ہر طاقتور اپنے سے کمزور آدمی کو مارنا اپنا حق سمجھے، جس معاشرے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو، جو انسان جو من میں آتا ہے کرتا رہے، جب کسی کی بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو، جب کسی گھر کے مال اور عزت اور عصمت محفوظ نہ ہو، تو ایسے معاشرے کو انسانوں کا معاشرہ تو نہیں کہا جاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ اللہ کا سب سے عزت والا گھر ان کے پاس تھا، وہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے انہوں نے اسی بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ یعنی انسان کے سامنے اس کا مالک موجود ہے، اس کا رب ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے ختم ہو جانا، صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ بات کہتے، وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ۔ اے اللہ، سب سے پہلے تو تھا، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سب سے بعد بھی تو ہوگا، تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ اے اللہ، ہر باطن میں تو ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ ہر چیز تیری قدرتوں سے ظاہر ہے اور تیرے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بلند و برتر تو ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے بلند ہے اور سب سے عظمت والا ہے۔ جب وہ سب سے بڑا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق دیا، وہ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، اس کی زمین پہ ہم رہتے ہیں، اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اس کی دی ہوئی زندگی کو استعمال کرتے ہیں، اس کی آنکھوں کو، اس کے دیے ہوئے ذہن کو، اس کے دیے ہوئے دل کو اپنی زندگی کے معاملات میں استعمال کرتے ہیں، اور جب عبادت کا معاملہ آتا ہے تو اسے بھول جاتے ہیں۔ تو پھر کیسے اللہ ہمیں انسان سمجھے گا؟ اسی لیے اہل مکہ، ان کے دلوں میں یہ بڑا زوم تھا کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، مکہ ہمارے پاس ہے، بیت اللہ کے ہم متولی ہیں، لیکن اللہ نے کہا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ سب کے سب گمراہی میں تھے۔ ان کی دنیا میں جو کچھ ٹریڈنگ تھی، مدینہ کے لوگوں کی زراعت تھی، ان کے معاملات، ان کی دنیا میں سیاست، اور یہ سارا کچھ موجود تھا، اس کے باوجود اللہ نے انہیں انسان نہیں گمراہ قرار دیا، انہیں ایک اچھا ہدایت یافتہ نہیں کہا۔ ہدایت یافتہ کب کہا؟ جب ان میں اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ مبعوث فرمائے، اور جب مبعوث فرمائے پھر اللہ نے اپنا احسان جتلایا ہے انسانیت کو، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاک ہے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے، اس کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ اے حضرت انسان، تو کیوں نہیں سوچتا؟ هو الذی بعث فی الامیین، اس اللہ نے احسان کیا ان پڑھوں پہ، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول پیدا فرمایا جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ، انہوں نے میری آیات کی تلاوت کی، ان پہ میری آیات کے ذریعے ان کو علم دیا، میری آیات کے ذریعے ان کی تربیت کی۔ جب تربیت کی تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، انہوں نے اپنی زندگیوں کو ساری آلودگیوں سے پاک کر لیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بڑی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے رب نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں اپنی پوری مخلوق کے دلوں کو دیکھا، مجھے سب سے پیارا دل جو لگا وہ محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے آپ کو امام الانبیاء کا اعزاز عطا کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی امت کے لیے میں نے لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی اور دنیا کے اندر اپنی مخلوق میں سے جو سب سے بہترین لوگ تھے انہیں اپنے نبی کا صحابی بنایا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی معاشرے کا حصہ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لائے، پہلے بھی اسی معاشرے کا حصہ تھا، لیکن جہالت کے باوجود ان کی زندگی دوسرے انسانوں سے مختلف تھی۔ اس کی مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک ایسے تاجر تھے، ایک ایسے انسان تھے جو سارے معاشرے میں منفرد اس لیے نظر آتے تھے کہ ہر مالدار کے دل میں ترس نہیں ہوتا، ان کے دل میں بڑا ہی ترس تھا۔
کیونکہ جتنا بھی زیادہ کوئی انسان اوپر جاتا ہے اتنا ہی سخت ہوتا چلا جاتا ہے اپنے معاملات میں. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں بھی آپ کی کیفیت یہ تھی. یہ کیوں نہ ہوتی؟ اللہ نے اتنے بڑے منصب کے لیے چننا تھا آپ کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر آپ نے اللہ نے نبوت دی تو کوئی ویسے ہی نہیں دے دی. آپ نے نبوت ملنے سے پہلے جب نبوت ملی تو اپنی قوم کو آ کے اپنی نبوت سے آگاہ نہیں کیا تھا. پہلے سب سے پہلے یہ پوچھا تھا میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میرے متعلق کچھ بتاؤ. جس معاشرے میں کسی پہ ظلم کرنا یہ معمول کا حصہ تھا، جس معاشرے کے اندر لڑائی مار کٹائی ان کا کلچر تھا، جس معاشرے کے اندر عزتوں کو لوٹنا یہ ان کا فخر تھا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بچپن اور میری جوانی تم میں گزری، میرے متعلق کوئی ایسی بات ہے تو انگلی اٹھا لو. زندگی کے کسی بھی معاملے میں کوئی شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انگلی نہیں رکھ سکا تھا. اور اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کفار بھی مانتے تھے کہ یہ تاجر ہونے کے باوجود اتنا دیانتدار شخص تھے اور مالدار ہونے کے باوجود اتنے رحم دل تھے. اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ معاملات کرتے، ان کا اتنا حسن سلوک تھا کہ جاہلیت میں لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ وہ شخص دیکھو کبھی اس نے بھی ایسا کیا ہے. اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے خود جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جاہلیت کے اندر بھی قتل نہیں کیا کبھی، میں نے زمانہ اسلام سے قبل بھی کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ شراب ان کا پانی تھا. زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا. یہ ایک اتنی بڑی بات تھی. اور یاد رکھیں حضرت عثمان صحابہ میں سے بڑے خوبصورت انسان تھے، اور خوبصورت انسان بہت کم بچا کرتے ہیں، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہیں اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا. اور یہ 6 لوگ وہ تھے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا اسی دن یہ مسلمان ہو گئے تھے. سیدنا ابوبکر، سیدنا عثمان، ان کا اس وقت رسول اللہ سے رشتہ کوئی نہیں تھا. دوست ہونے کے ناطے صرف آپ کے کردار کی وجہ سے کہ آپ نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، یہ کیسے ممکن ہے آج یہ جھوٹ بولیں گے، جو یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. اور رشتہ داروں میں آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بیٹیاں چاروں سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب نے اسلام قبول کیا. اور آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں آپ کی کفالت میں تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اور ایک حضرت زید بن حارثہ، وہ آپ کے غلام تھے، حضرت خدیجہ نے آپ کی خدمت کے لیے مامور کیا تھا، انہوں نے بھی آپ پہلے دن اسلام قبول کیا. اور اس کے علاوہ ارقم تھے، ارقم بن ارقم، انہوں نے بھی پہلے دن اسلام قبول کیا. آپ کے گھر والوں، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیوں کے علاوہ 5 لوگ اور تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. اور صرف اس بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پورے مکے کے جوانوں میں، پورے مکے کے انسانوں میں ایسا کردار کسی کا نہیں ہے. سب سے پہلی بات، سب سے پہلا سبق جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ کریکٹر تھا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی
کہ آپ جس دن اسلام میں داخل ہوتے اس کے بعد کوئی شخص ان کی پوری زندگی کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتا کہ ان کے کریکٹر پہ آج کے بعد کوئی داغ آیا ہو. بہت سے لوگ تو ایسے تھے جن کے کریکٹر پہ پہلے بھی داغ نہیں تھا. کیوں نہ ہوتا کہ میں نے پہلے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پھر انسانوں میں سب کے دلوں پہ نظر ڈالی اور جن کے سب سے خوبصورت، سب سے پیارے، سب سے اچھے دل تھے اللہ نے انہیں میرے صحابی ہونے کا شرف عطا کیا ہے. تو اس اعتبار سے یاد رکھیں، میں معاملات میں دھوکہ کھا سکتا ہوں، آپ بھی کھا سکتے ہیں. ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں کسی کے اندر کا نہیں پتا کہ کون کیا سوچتا ہے، کون کیا ارادہ آئندہ کے لیے رکھتا ہے. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن اللہ وہ ذات پاک ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو تمہارے سینوں کے اندر باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی جانتا ہے. تو کیا اللہ تو نہیں بھول سکتا؟ اللہ کو بھلایا تو نہیں جا سکتا؟ اللہ دھوکہ تو نہیں کھا سکتا؟ اس لیے واقعتاً اللہ نے دھوکہ نہیں کھایا، اپنے نبی کے ساتھی انہی کو بنایا تھا جو انسانیت میں سب سے افضل لوگ تھے. اور اللہ رب العزت ان کی تعریف خود کرتا ہے. کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ پہلے ظاہری گمراہی میں تھے، لیکن میرے پیغمبر نے ان کی تعلیم، ان کی تربیت کر کے وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کر دیا کتاب و حکمت کے ساتھ، قرآن اور سنت کی تعلیم کے ساتھ. اور فرمایا یہ ان کو جو زیور پہنایا گیا ہے اللہ کی کتاب کا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت کا، یہ اتنا خوبصورت زیور ہے، یہ اتنا پیارا میک اپ ہے جو کبھی نہیں اترتا، یہ ہمیشہ زندگی میں ساتھ رہتا ہے اور قیامت کے دن بھی یہی چیز ان کے ساتھ رہے گی. اور یہ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے مرضی عطا کر دے. کسی کو دین کا علم مل جانا، دینداری مل جانا، اللہ کی پہچان ہو جانا، کریکٹر کا درست ہو جانا، اللہ رب العزت سے ڈر جانا، اپنے معاملات کو صحیح کر لینا، اپنے رزق کو درست کر لینا، اپنے معاملات کی اصلاح کر لینا، ذالک فضل اللہ، لوگوں یہ اللہ کا فضل ہے. اگر کسی کو نہیں ملتا تو اسے اپنے مقدر پہ رونا چاہیے. ذالک فضل اللہ، دین کا مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے سب سے بڑا. اللہ یہ فضل ہمیں بھی عطا فرما دے. یقین مانیے ہمارے پاس کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے، چاہے وہ کہنے والا ہے یا آپ ہیں. ہم اس معاملے میں بالکل کورے نظر آ رہے ہیں. کہنے کو ہمارے پاس بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن جن پاک باز لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان کو تو بار بار اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کے معاملات، ان کی زندگی کا طرز عمل، اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے رسول کے ساتھ محبت کو دیکھ کے اللہ نے کہا میں ان پہ راضی ہو گیا اور وہ مجھ پہ راضی ہو گئے. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے عزیز بھائیوں. اللہ کی رضا اس کائنات کے اندر سب سے بڑا. ہم مختلف لوگوں کو جب نوبل انعام ملتا ہے دنیا میں بڑے خوش ہوتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، مبارکبادیں ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھو یہ دنیا میں سے کسی کو اپنی مرضی، اپنی پسند کے مطابق دیا جاتا ہے، اور ایک اعزاز وہ ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے چن کے لوگوں کو دیتا ہے. وہ اس کی رضا، اس کی خوشنودی ہے، اور اس کی رضا اسی کو ملتی ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. یہ میں صرف آغاز کر رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے. آج وہ وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 15 نشانیاں بتائیں،
ان 15 نشانیوں میں ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ جو بعد کے لوگ ہیں پہلوں کو گالی نکالیں گے. وہ لوگ جن کی تعریف اللہ کرتا ہے، جن کے متعلق اللہ کہتے ہیں ان پہ اللہ کا فضل ہے، جنہیں اللہ نے اس اعزاز سے نوازا، اللہ نے انہیں کہا رضی اللہ عنہم، ان پہ ان کا رب راضی ہے. میرے بھائیو، ہم سارے تابعین سے لے کر مجھ جیسے گنہگار تک اور مجھ سے لے کر قیامت تک کسی انسان کو یہ سرٹیفکیٹ دنیا میں نہیں ملا اور شاید نہ ملے گا، صرف ان لوگوں کو ملا جن کی تربیت محمد الرسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا. یہ جزا ان کے لیے ہے، یہ جنت کا بدلہ ان کے لیے ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، جنت عدن کی بدلہ ملے گا. جنت عدن وہ ہے جس کے باغیچوں کو، جس کی خوبصورتیوں کو، جس کی ڈیکوریشن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے. بہت سی جنتیں ہیں، لیکن جنت عدن جو ہے اللہ نے ایک انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ایک جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتے ہیں. خالدین فیہا ابدا، اللہ فرماتے ہیں اسی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی زوال نہیں آئے گا. رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی ہے. ورضوا عنہ، وہ اپنے رب پہ راضی ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ذالک لمن خشی ربا، انہوں نے اپنے دل میں اپنے رب کا خوف پیدا کر لیا تھا. اور جن کے دل میں خوف خدا ہو ان کا کردار سب سے دنیا میں بہتر ہوتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ اس نعمت سے نوازا تھا. اور یہ بات یاد رکھیں، زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں دنیا کی ہر چیز سے آپ کو زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. آپ نے فرمایا عمر ابھی ایماندار نہیں ہوئے. پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان آیا ہے. تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہمارا بھی معاملہ اسی طرح ہے. ہم اپنے اسلام پہ بہت سیخ پا ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا ان کا کردار کیا تھا، اور جو کچھ ہمارے ساتھ بن رہا ہے ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمیں صرف فخر ہی ہے، فخر لیے پھر رہے ہیں. ہر شخص اپنی جگہ اپنا فخر لیے پھر رہا ہے، لیکن اگر عمل کو دیکھیں تو کہنے والا ہو یا سننے والے، عمل کے معاملے میں ہم سارے کے سارے سفید تختی کی طرح ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد رکھیں، اب اس زمانے میں تو یہ جب سے پرائیویٹ سکول اور کالجز بن گئے ہیں، طالب علم اور استاد کا کمرشل پیکیج ہے. اب یہ تعلیم نہیں ہے، جتنے پیسے خرچ ہو ویسی تعلیم ملے گی. لیکن جب استاد اور شاگرد کا آپس میں کمرشل پیکج نہیں ہوتا تھا، استاد کی حیثیت سے پڑھاتا تھا، شاگرد اسے باپ کی حیثیت دیتا تھا، تو اس وقت استاد دو چیزیں کرتا تھا، ایک اسے تعلیم دیتا تھا، دوسرا کردار بناتا تھا. آج استاد کردار سے خالی خود بھی ہے اور اس کے شاگرد بھی اس نعمت سے محروم ہے. صرف اور صرف وہ ان چیزوں کو پڑھاتا ہے جو اس کے ساتھ کمرشل پیکج ہوا ہے، جو اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے کہ تمہیں فزکس پڑھاؤں گا، تمہیں میں میتھ پڑھاؤں گا، تمہیں انگلش پڑھاؤں گا، اور اردو کے معاملے میں تیری میری کمٹمنٹ نہیں ہے.
جو شخص دنیا کے معاملات میں کمٹمنٹ پہ چل رہا ہے، استادی اور شاگردی کا وہ تعلق ختم ہو چکا ہے، لے اس استاد کی بات کرتا ہوں جس نے اپنے ماننے والوں، اپنے طالب علم سے کہا تھا وما اسالکم علیہ من اجر، میرا اور تمہارا کوئی کمرشل پیکج نہیں ہے، میں اپنا اجر اللہ سے لوں گا، میرا زندگی کا مقصد تمہارے تزکیہ کرنا، تمہارے کردار کو بہتر کرنا اور تمہیں رب سے ملانا ہے۔ اور یہی رسول اللہ کی سب سے بڑی عظمت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے بھیجا تم میں وہ رسول جو ان پڑھوں میں آیا، جنہیں کوئی پتہ نہیں تھا، کریکٹر کا کوئی پتہ نہیں تھا، جنہیں اللہ کا کوئی پتہ نہیں تھا، جو بھٹک رہے تھے، انسانیت سسک رہی تھی، ایسے حالات میں وہ بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، انہوں نے آیات کے ذریعے تربیت کی، ویزکیہم، انہیں با کردار بنایا، انہیں پاکیزہ کیا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم بھی دی، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی، اور ان کا کریکٹر بھی درست کیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو سب کے سب ظاہر گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ معلم انسانیت تھے جن کے پڑھانے کی تعریف اللہ کر رہے ہیں۔ آپ ان آیات کو دیکھ لیں، سورۃ جمعہ ہے، 28واں پارہ ہے، اس کی پہلی 4-5 آیات یہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت اس معلم کی بھی تعریف کر رہا ہے اور ان طالب علموں کی بھی تعریف کر رہا ہے جنہوں نے ان سے پڑھا تھا۔ نہ طالب علموں نے پڑھنے میں کوتاہی کی، اور جو علم دیا جا رہا ہے اس معاملے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ انہیں اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی، آپ پہلے مردوں کی جماعت میں آتے، ان کے سامنے بیان کرتے، ہم میں سے ہر شخص اس کی کوشش ہوتی کہ اسے سنے، یاد کرے۔ ہم 10 آیتیں آپ سے لیتے، یاد کرتے، پھر ان کے معنی، اس کے معاملات کو سیکھتے، پھر اس کے بعد اپنی زندگی پہ لاگو کرتے، ان پہ عمل کرتے، پھر اگلی آیتوں کی طرف جاتے۔ یعنی یہ بات بتلائی کہ آپ جو لیکچر لیتے ہیں اسے یاد کریں، یاد کرنے کے بعد پھر اسے اپنی زندگی میں لاگو کریں، تو اس تعلیم کا فائدہ تب ہوگا۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ ان کی بلندی یہ تھی، اللہ نے دنیا کی امامت انہیں اس لیے دی تھی کہ وہ بہترین دل کے لوگ تھے۔ اللہ نے پوری کائنات کا امامت کا صحرا جو ہے ان کے سروں پہ سجایا تھا، حالانکہ ٹیکنیکلی طور پہ وہ لوگ دنیا سے پسماندہ تھے۔ روم اور ایران کی سلطنتیں دفاعی اعتبار سے عرب سے بہت مضبوط تھی، ان کی باقاعدہ فوجیں تھیں، اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، دنیا کی تہذیب و تمدن کے اعتبار سے وہ انہیں جاہل تصور کرتے تھے۔ لیکن ان جاہلوں کو جب اللہ نے قرآن کا علم دیا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے ہمیں بتایا بھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عزت دے گا، اور بہت سی قومیں اس قرآن کی وجہ سے ذلیل ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ اس قرآن کو سنیں گے، اس قرآن کو پڑھیں گے، اس قرآن پہ تدبر اختیار کریں گے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں گے، اسے اپنے لیے کتاب قانون تصور کریں گے، اور اس کے قوانین پہ عمل کریں گے، اللہ فرماتے ہیں میں انہیں عزت دوں گا۔ اور جو اسے صرف ایک تعویذوں کی، ایک متبرک کتاب سمجھ کے اپنے طاقوں میں رکھ دیں گے، جو اپنی بیٹیوں کے سایوں کے لیے رکھیں گے، جو قرآن کو اپنے لیے لایا عمل نہیں سمجھیں گے، اللہ انہیں ذلیل کر دے گا۔
آج ہماری ذلت کا سبب یہ ہے، مسلمان ہونا ہماری ذلت نہیں ہے۔ اور قرآن ہمیں گلہ کرتا ہے ہم سے، اور یاد رکھیں جب یہ گلہ اللہ کے سامنے ہوا تو ہمارے خلاف بہت مضبوط شہادت ہو جائے گی۔ اگر ہمارے نبی جا کے وہاں کہہ دیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا۔ پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ نہیں اٹھا کے پیچھے پھینکنا، پیچھے پھینکنے کا، کمر پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے قوانین کو نہیں اپنایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تھے، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمارا مفاد کس میں ہے، کیا دنیا کے قوانین سے ہمارا قرآن ٹیلی کرتا ہے یا نہیں کرتا، عالمی طاقتیں کیا سوچتی ہیں، یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طاقت نے ہمیں قرآن دیا ہے وہ سب سے سپریمیم طاقت ہے، اس کے سامنے کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون اور آل فرعون کو کہا، دعوت دی، 70 سال تک وہ ان کے بچے مارتے رہے، پھر ان پہ ظلم و ستم کرتے رہے، ان سے بلا معاوضہ بنی اسرائیل سے بگار لیتے تھے، ان کی عورتیں مرد بچے ان کا کام کرتے تھے 2 ٹائم کی روٹی کے لیے، جس طرح سوشلزم نظام ہے، 2 ٹائم کی روٹی پہ سارا دن کام کرنا پڑتا، اور اس کے باوجود وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے غلام ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی قوت نے یہ سوچا کہ نہیں، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنی قوم کو لے کے نکل جاؤ، نکلے، آگے دریا آ گیا، فرعون 6 لاکھ کا لشکر اس وقت لے کے پیچھے نکلا تھا، اور اللہ نے بچایا کیسے اور انہیں غرق کیسے کیا، یہ بھی ایک بڑی عبرتناک بات ہے کہ اللہ جب اپنی قوت دکھاتے ہیں، دریا اس کے پانی کو ٹھہرانا یہ کائنات میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ کر کے دکھایا تھا، اس کے پانیوں کو کہا تھم جاؤ کالطود العظیم، جس طرح برف کے تودے ٹھہر جاتے ہیں، پانی اپنی اپنی جگہ ٹھہر گیا، زمین کا کیچڑ جو ہے ہوا بھیج کے خشک کر دیا، کہا جو میرے ہیں وہ نکل جائیں۔ فرعون نے سوچا یہ نکل گئے ہیں تو مجھے کیا ہے، جب ان کا پہلے سے لے کر آخری آدمی تک وہ دریا کے اندر پوری طرح آ گیا، اللہ نے پانی کو کہا جو میرے تھے وہ تو نکل گئے، اب یہ نہ میرے ہیں نہ تیرے، مل جاؤ۔ جب پانی ملا تو ایک انسان بھی باقی نہیں بچا تھا، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کائنات میں سب سے بلند سب سے بڑا رب میں ہوں، ایک گھونٹ پانی کا برداشت نہیں کر سکا تھا، اور بے اختیار کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو الہ نہیں سمجھتا، میں نہیں رب، اور میں اس رب کا فرما بردار بنوں گا۔ اللہ نے کہا اب وقت گزر چکا ہے، اور اس کے بعد پھر کہا کہ تم بہت بڑا بنتا تھا، انہو کان عالیا من المسرفین، تو بہت بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا، حد سے بڑھ گیا تھا، اب سن تیرے رب نے تیری موت کا ہی فیصلہ نہیں کیا، نہ تجھے زمین قبول کرے گی نہ دریا کا پانی قبول کرے گا۔ اس کی لاش آج بھی پڑی ہوئی ہے، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنے رب کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ وہ سب سے طاقتور ہے۔ جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نفرت کرتے ہیں وہ ہماری محبت کا مرکز ہیں۔
اللہ نے اس کائنات کے اندر کتنی مرتبہ یہ ایسے واقعات ہمیں دکھلائے ہیں. آپ دیکھیں ان دریاؤں میں پانی آیا تھا، پوری حکومت کی مشینری اور پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اس پانی کو روک سکی یا صرف دریاؤں کے بندوں کے اندر رکھ سکی؟ وہ مالک ہے جو چاہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کوئی فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے. وہ اللہ کہتا ہے میں نے انسانیت پہ بڑا عظیم فضل کیا ہے، اور اس کا فضل عظیم جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا میں آئے. انہوں نے ہمیں تعلیم اور تربیت دی، ہمارے لیے قرآن چھوڑا، ہمارے لیے اپنا طریقہ اور اسوہ چھوڑا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا. جن لوگوں نے اسے اپنایا اللہ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی اور ان کے لیے سرٹیفکیٹ بنے. یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بی. صرف صحابہ کے لیے میرا قانون یہ نہیں ہے، ان کے بعد بھی جو لوگ اسی رستے پہ چلیں گے، اسی پیغمبر کے ساتھ اپنا تمسک کریں گے، انہی کو ملیں گے، ان کے طریقے کو اپنائیں گے، فرمایا وہ بھی اللہ انہی کے ساتھ ان کا شمار فرمائے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ بڑا ہی غالب حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. لوگو یہ اللہ کا فضل ہے، قرآن اللہ کا فضل ہے، محمد الرسول اللہ کا نبی بن کے ہمارے اوپر آنا اللہ کا فضل ہے، آپ کا امتی بنانا اللہ کا ہم پہ فضل ہے. اس لیے اے امت کے لوگو ہم پہ اتنے بڑے احسان اللہ نے کیے ہیں، اس احسان کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ ہم احسان فراموشی کریں. کیونکہ جنہوں نے احسان فراموشی کی ان کی مثال آگے اللہ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. لوگوں جنہیں میں نے تورات دی ان کی مثال سن لو. مثل الذین حملوا التوراۃ، جنہیں میں نے تورات دی انہیں کہا اسے اٹھاؤ، اس پہ عمل کرو، ان کی مثال ایسے ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، جس طرح گدھے کے اوپر وزن لاد دیا جائے. وہ کتابیں ہیں یا گوبر، انہیں کوئی احساس نہیں ہے. تو جو کتاب ملنے کے باوجود نہیں سمجھتے اس کی مثال گدھے کی ہے، وہ انسان نہیں ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ. یہ اس قوم کی مثال ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتی ہے. واللہ لا يهدی القوم الظالمین. لوگوں یاد رکھو ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا. اللہ ہم سب کو ظلم سے بچائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور ہمارے لیے ہدایت کا رستہ بتلانا یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. ہم اس احسان کی قدر کریں. اس کی قدر کا طریقہ یہ نہیں ہے ناچیں گائیں گھومیں پھریں یہ کریں وہ کریں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس نبی کی فرما برداری کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بھائی نے آپ سے گزارش کی ہے کہ میری چھوٹی بہن بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے. ایک بھائی نے فرمایا ہے کہ آپ دعا کریں اللہ میری مشکلوں کو آسان کرے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری بیٹی اور
اس دنیا کی ساری بیٹیوں کی قسمت اچھی کرے، اپنے گھر میں خوش رکھے اور نیک اولاد سے نوازے۔ اے مالک الملک، جنہیں بھی بیٹیوں سے نوازا ہے، ارحم الراحمین، اے مالک تو خود کہتا ہے یہ میری رحمت ہے، اے اللہ ان بیٹیوں کو ہر والدین کے لیے رحمت بنا دے، اے اللہ ان کی قسمتوں کو بہتر کر دے، اے اللہ اس آزمائش میں ہر والدین کی مدد فرما، ہر بھائی کی مدد فرما، اے اللہ ہماری بیٹیوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہماری بیٹیوں کی قسمتوں کو بہتر فرما، اے اللہ ہمارے بیٹوں پر بھی رحم فرما، اے اللہ ان ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ تو نے خود فرمایا ہے کہ میرے بندے مجھ سے التجا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ میری بیوی میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اور اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں انہیں نیک نہیں نیکوں کا امام بنانا۔ اے مالک الملک، ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما لے، اے اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما دے، اے اللہ انہیں شیطان کے شر سے بچا دے، اے اللہ انہیں اپنے نفس کے شر سے بچا لے، اے اللہ ان کی قسمتوں کو بہتر فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ ایک آدمی کہتا ہے قرآن مجید میں یہ آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں حضرت حذیفہ بن یمان جب یمن کے گورنر تھے، انہوں نے ایک عیسائی سے اور لڑکی سے شادی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھ کے بھیجا، کہا اس خط کو زمین پہ رکھنے سے پہلے اس کو طلاق دے دو، جب تک مسلمانوں کی بیٹیاں موجود ہیں کوئی شخص غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہماری مسلمانوں کی بیٹیاں موجود ہیں اور با کردار بیٹیاں موجود ہیں، اور غیر مسلم عورت کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے کردار کے معاملے میں درست ہوگی، اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرے گی۔ آپ دیکھیں یاسر عرفات کو ایک عیسائی عورت سے شادی کروائی گئی، سلو پوائزن کے ساتھ اسے مروایا گیا، شاہ عبداللہ کو ملکہ نور کے ہاتھ سے مروایا گیا۔ اسی طرح بے شمار اسلامی ہسٹری میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ ان سے یہ کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بلکہ سعودی عرب میں ایک امریکن بہت بڑا لارڈ پادری تھا، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں اس کا، کالا تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو امریکہ کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی، یہ آج سے 5-6 سال غالباً 2004 یا 5 کی بات ہے۔ امریکہ کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے، وہ شخص سمجھتا تھا کہ یہ مجھے معاف نہیں کریں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے وہاں سے جب مسلمان ہوا نکل کے سعودی عرب آیا، پھر یہاں پہ ام القریٰ میں پڑھا، پھر پڑھانے لگا۔ اسی اثناء میں ایک امریکن کالی خاتون مسلمان کے روپ میں وہاں آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوئی ہوں، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اس طرح ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں یہاں پہ عورتوں میں رکھیں۔ کہنے لگی نہیں مجھے کوئی سہارا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، انہوں نے کہا پھر تمہارے رشتے کا کوئی بندوبست کریں گے۔ کہنے لگی تم مجھ سے شادی کر لو۔ کہنے لگا میری بیٹیوں کی عمر کی ہو، میں نہیں کروں گا۔ تو وہ کہنے لگی میں ایگری ہوں، تمہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے ترس ذہن میں یہ سوچتے ہوئے کہ چلو بیٹی کو سہارا ملے گا اگر ہم زندگی گزاریں گے۔ بیسیکلی اسے ایڈز تھی اور وہ بیماری لگانے کے لیے بھیجی گئی تھی، اور جس دن اس نے محسوس کیا کہ میں اپنا معاملہ پورا کر چکی ہوں تو اس نے جدہ ایئرپورٹ پہ اپنی فلائٹ میں بیٹھ کے فون کیا کہ میں اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ ٹھیک 1 ماہ 2 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے ان باتوں سے پرہیز بہتر ہے۔ ہماری مسلمان بیٹیاں ایسی خبیث اور خناس نہیں ہوتی جو اپنے خامدوں کے ساتھ ایسے معاملات کریں۔ یہ مذہبی طور پہ عورت کو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور آپ دیکھیں گے کہ کسی غیر اہم سے کوئی عیسائی یا یہودی عورت شادی نہیں کرے گی، جو اہم لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ شادی کریں گی اور پھر انہیں ڈرائیو کریں گی اپنی مرضی کے مطابق۔ تو اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں میں بہت سے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ
بہت بڑے بڑے لیڈر، ان کی بیویاں مسلمان نہیں تھیں، اور بہت سے غلط فیصلے انہی کی وجہ سے ہوئے۔ میں پاکستان کی 2 مثالیں دیتا ہوں۔ لیاقت علی کی بیوی رینا لیاقت علی تھی، یہ ہندو تھی۔ جب کشمیر جو ہے مجاہدین فتح کر رہے تھے، بمبر سے لے کر بارہمولہ تک ان کے لشکر پہنچ گئے تھے، انڈیا آگے آگے بھاگ رہا تھا، اس وقت مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ نے کہا تھا لیاقت علی پیچھے سے گولی نہ مارنا، آگے ہم انشاءاللہ کوئی چیز نہیں ٹھہرے گی۔ جب بارہمولہ کے مقام پہ جا کے اس عورت کی وجہ سے فائر بندی ہوئی، اور اسی نے مجبور کیا تھا لیاقت علی کو اس بات پہ، جب نہرو وہاں گیا تو اس وقت مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ جو 53 سال تک انگریز کے خلاف لڑتے رہے، ہر سخت سے سخت معاملہ برداشت کیا، لیکن یہ بات برداشت نہ کر سکے، اسی وقت گرے اور فالج ہو گیا۔ اور اس وقت انہوں نے کہا تھا لیاقت علی، جو کشمیر ہم توڑے دار بندوقوں سے لے رہے تھے، کل تم ایٹم بم سے بھی نہیں لے سکو گے۔ یہ ایک غلطی ہوئی تھی، سیاسی غلطی ہوئی تھی، جس میں کردار اس کی غیر مسلم بیوی کا تھا۔ اور اسی طرح یاسر عرفات سے بھی یہ کردار ادا کروا کے اسے سلو پوائزن دے کے مار دیا گیا، اور فلسطینی ایک بہت لمبی قید میں چلے گئے، نامعلوم ان کے لیے آسانی کا رستہ کب آئے گا، کہ اس وقت انہوں نے سب فلسطینیوں سے اسلحہ لے لیا کہ ہمیں یہ آزاد فلسطینی ریاست دے دیں گے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اسلامی ہسٹری کے اندر جو بات مجھے سمجھ آتی ہے، مسلمان پہ اعتماد کرے، غیر مسلمان پہ نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور عیسائی تم پہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، یا تو تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ، اگر مسلمان رہ کے یہ سمجھو گے کہ تمہارے ساتھی بن جائیں، تمہارا کو فائدہ کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، اس مسجد میں جو نکاح ہوتا ہے، اس میں لڑکی سے قبول کروانا ضروری ہے کہ نہیں، جو کہ ہم لوگ لڑکے سے قبول کرواتے ہیں؟ میرے عزیز بھائی، لڑکی کا جو ولی ہوتا ہے، باپ یا بھائی، وہ لڑکی کی طرف سے وہ موجود ہوتا ہے۔ پہلے نکاح خواں ان سے پوچھتا ہے کیا آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس حق مہر کے عوض اس بیٹے سے کرنے کی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ وہ چونکہ لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ نہیں کہ مولوی لڑکی کے پاس جائے، یہ بدماشی ہے۔ اگر کوئی مولوی ایسا کرتا ہے تو بدماش آدمی ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نکاح خواں بیٹی کے پاس جائے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ باپ اور بھائی اس کا وکیل بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح لمن لا ولی لہ، جس نکاح کے اندر ولی موجود نہیں ہے وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی سوائے بیوہ اور مطلقہ کے۔ اگر بیٹی کنواری ہے تو اس کا باپ اور یا اس کا بھائی وکیل بنے گا۔ بعض لوگ ماموں کو وکیل بناتے ہیں، یہ وکیل نہیں بن سکتا۔ باپ اور بھائی کی موجودگی میں دوسرا قریب رشتہ دار وکیل نہیں بن سکتا۔ سب سے قریبی اس لڑکی کا والد اور بھائی ہے۔ جب بھائی اجازت نکاح خواں کو دیتا ہے تو یہ بچی کی طرف سے اجازت ملتی ہے، کیونکہ وہ بچی کا وکیل ہے۔ جب بچی کی طرف سے وکیل اجازت دیتا ہے تو پھر بچے کے ساتھ ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ اس لیے یہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ بیٹی کی رضامندی پہلے ہے، اور باپ کو یہ حکمن کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کسی سے شادی کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی رضامندی کو ضرور لو۔ زبردستی بیٹی کی شادی کرنی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی، اس نے کہا میرے باپ نے میری فلاں سے شادی کر دی ہے، میں اسے پسند نہیں کرتی۔
آپ نے فرمایا تیری مرضی ہے، اپنی باپ کی بات رکھ یا چھوڑ دے۔ اس نے کہا میں نے چھوڑنا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے تجھے ایک باغ جو ہے حق مہر دیا ہے، اس نے کہا میں وہ بھی دے دیتی ہوں۔ آپ نے اس کے خامد کو بلایا، کہا یہ تمہارا حق مہر رہا، یہ واپس لے لو، اسے طلاق دے دو۔ تو مرضی کے بغیر شادی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی اجازت ہوگی تو تب یہ شادی ہوگی، اور اجازت لانے والا باپ ہے، اور نکاح خواہ جو ہے اس نے بیٹی کے ساتھ یہ کمٹمنٹ نہیں کرنی، اس نے اس کے باپ سے پوچھنا ہے اور اس پہ اعتماد کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، زندگی کے مختلف معاملات میں ہم اپنے ذمہ داروں کو بعض باتوں سے ان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اچھی بات دیکھو تو جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس دفعہ جو حجاج کرام گئے ہیں سرکاری سکیم کے تحت 2,61,000 یا 62 یا 63 ہزار اس کے لگ بھگ پیسے لیے انہوں نے، 3 ٹائم کھانا دیا ہے، رہائش دور ہے تو انہیں سواریاں دی ہیں۔ عام پرائیویٹ حجاج کو ٹرین نہیں تھی میسر، انہیں ٹرین ملی ہے۔ یعنی جو سہولتیں دی ہیں وزارت حج کے جن ذمہ داروں نے دی ہے یا حکومت نے دی ہے، ہماری اللہ سے دعا ہے جس طرح انہوں نے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کی ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ یہ دیکھیں اگر کوئی خدمت کے جذبے سے کوئی بھی عمل کرتا ہے تو لوگ کتنی دعائیں دیتے ہیں۔ یہی حجاج پہلے بد دعائیں دیا کرتے تھے اپنے خدام الحجاج کو اور اپنی حکومتوں کو، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ان کی دعائیں لی ہیں۔ اگر وہ کعبۃ اللہ میں جاتے تھے، میرا بھائی میری والدہ یہ بھی گئے ہوئے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ اس دفعہ اتنی آسانی تھی، اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے۔ اور ہمارے دوسرے محکمے جو ہیں وہ کوئی بھی ہیں حکومت کے اندر جنہیں اللہ نے مختلف ذمہ داریوں سے نوازا ہے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں۔ یقین جانیے جتنی خوشی اور جتنا اللہ رب العزت کا فضل اس بات پہ ہوتا ہے کسی پہ نہیں کہ انسان اپنے بھائی جس مقصد کے لیے اسے منصب دیا گیا ہے وہ اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ ہمارے سارے اہلکاروں کو، ہماری حکومتوں کو، ہمارے ذمہ داران کو توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح انہوں نے ایک خوبصورت مثال قائم کی ہے ہمارے سارے محکمے کے لوگ ایسا ہی کریں۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اس کے رہنے والوں پہ رحم فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مال ایمان اور دین کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔